موضوع الدرس في ذكر آلاء الله سبحانه على عباده سورة الرحمن تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من نعم ربنا تكذب يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الرحمن کی آیات ہیں اپنے مختلف نعمتوں کا ذکر فرمایا. جیسے الحمدللہ ہم نے سابقہ آیات میں پڑھا کہ اللہ نے 2 دریا زمین پہ چلائے اور اپنی قدرت کے کمال کا مظاہرہ یہ فرمایا کہ دونوں دریا زمین پہ چلتے ہیں، برابر چلتے ہیں، لیکن اللہ ان کو ملنے نہیں دیتے. تو یہ ایک ایسی کمال قدرت ہے کہ جس کا جواب کسی بندے کے پاس نہیں ہے. اور پھر اللہ نے یہ بھی واضح فرما دیا کہ ہم نے ان کے درمیان میں ایک روک رکھ دی ہے، رکاوٹ رکھ دی ہے، حاجز رکھ دیا ہے. بینہما برزخ. برزخ کا معنی ہی یہ ہوتا ہے، جیسے آپ دیکھیں اب ہم عالم دنیا میں ہیں، مرنے کے بعد سے لے کر جو قیامت تک کا زمانہ ہوگا وہ برزخ کہلاتا ہے، اس کو کہتے ہیں برزخ. اس کے بعد پھر آخرت ہوگی. تو دنیا اور آخرت کے درمیان میں ایک عالم برزخ آ گیا. جہاں ہماری دنیا کی انتہا ہوتی ہے وہاں برزخ کی ابتدا ہوتی ہے، سمجھ. اور پھر جہاں برزخ کی انتہا ہوتی ہے وہاں عالم آخرت کی ابتدا ہوتی ہے. کیونکہ اللہ نے کئی عوالم پیدا فرمائے ہیں. یہ بات دماغ میں رکھیں، صرف عالم دنیا نہیں ہے. ہمارے سامنے تو چونکہ ایک عالم دنیا ہے نا، تو اس لیے ہم زیادہ تھوڑا جو کچھ بھی جانتے ہیں تو دنیا کے بارے میں بات کرتے ہیں. ورنہ اللہ تبارک و تعالی کے پاس تو کئی عوالم ہیں. جیسے عالم ارواح ہے جس میں اللہ نے تمام ارواح جن کو اللہ نے پیدا فرمانا تھا وہ سب عالم ارواح میں اکٹھے ہوئے. اور پھر ارواح جو ہیں، ایک بات اللہ کرے کوشش کریں سمجھنے کی، اور مجھے بھی اللہ توفیق دے کہ میں سمجھا سکوں کہ عالم ارواح جو ہے یہ بالکل بالاتفاق ایک عالم ہے. لیکن اب آپ حیران ہوں گے کہ بھی ارواح جو ہیں، روح جو ہے، وہ تو ایک لطیف چیز ہے، اللہ کے سوا کوئی جانتا بھی نہیں.
اسی لیے صحیح احادیث مبارک میں آتا ہے کہ یہودیوں نے مکے والوں سے مل کر مشاورت کی، کیونکہ مکے والے لوگ جو تھے یہ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، یہ تو امیین تھے، لیکن اہل کتاب جو تھے یعنی یہود اور نصارہ وہ پڑھے لکھے لوگ بھی تھے، اور پھر ان کے پاس کتب سابقہ بھی تھی، ان کے پاس تورات تھی، ان کے پاس انجیل تھی۔ تو قریش مکہ کے کچھ سرداروں نے جن کا یہودیوں سے تعلق تھا، اٹھنا بیٹھنا تھا، ملنا ملانا تھا، جیسے کعب ابن الاشرف یہودیوں کا سردار ہے، اس کا مکے والوں سے بڑا تعلق تھا، تو مکے والوں نے ان سے کہا کہ بھائی اب ہمارے لیے ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ ہمارے خاندان کے ایک آدمی نے دعویٰ کر دیا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور وہ بڑی عجیب باتیں کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جناب سارے آلہہ باطلہ کو چھوڑ دو، یہ سارے معبودان باطلہ ہیں، یہ نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، نہ نفع نہ نقصان، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، سب کو چھوڑ کے صرف ایک الہ کی عبادت کرو، اور ہم باپ دادے سے اسی دین پہ چلے آ رہے ہیں۔ اور دوسری بات وہ یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد جو ہے ہم دوبارہ اٹھیں گے۔ تو یہ ایک عجیب بات ہے کہ جب ہم مر جائیں گے، ہم مر گئے، مٹی میں مل گئے، ہمارے ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ چورا ہو گئی، مٹی ہو گئی، اور بعض اوقات پھر ایسا بھی ہوتا ہے جیسے اب آپ دیکھیں نا سیلاب آئے ہیں تو کتنے قبرستان ہیں جو ختم اڑ گئے، اب ان کے اندر جو ہڈیاں تھیں وہ خدا جانے پنجاب کی سندھ پہنچ گئیں اور سندھ کی سمندر میں پہنچ گئیں، لیکن یہ اللہ کا پیغمبر کہتا ہے کہ بھئی مرنے کے بعد ہم دوبارہ اٹھیں گے، اور پھر صرف یہ نہیں کہ اٹھیں گے بلکہ میدان حشر میں ہم اکٹھے ہوں گے، نامہ اعمال ملیں گے، ہمارا حساب کتاب ہوگا، میدان اعمال ہوگا، سزا جزا ہوگی۔ اب یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ اب دیکھیں ہمارے آبا جو مر گئے ہیں ان میں سے تو آج تک کوئی واپس نہیں آیا، وہ کہتے بھی یہ کچھ عجیب باتیں ہیں۔ اور دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا، اللہ مجھ پہ وحی بھیجتے ہیں، اور وحی بھیجنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ کا ایک فرشتہ آتا ہے میرے پاس اور وحی آ کے مجھے سناتا ہے اور میں عوام کو سناتا ہوں، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ میرے دل میں بات ڈال دیتے ہیں اور مجھے وہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ ایک فرشتہ آتا ہے، آسمان سے اترتا ہے اور وہ صرف آپ کو ہی ملتا ہے اور آپ پر وحی کر کے چلا جاتا ہے، اور ہم سب نے کسی نے بھی اس کو نہیں دیکھا ہے، اور اگر کبھی کسی نے دیکھا ہے تو وہ انسان کی شکل میں ہے، وہ بھی تو ایک انسان ہے۔ تو یہ مسئلہ ہمارے لیے بڑا عجیب ہو گیا ہے۔ اور ایک بات اور بھی وہ کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ مکے والوں میری بات مان لو، اور میری بات اگر مان لو گے تو دانت لکم العرب والعجم، تم عرب اور عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے، ساری دنیا تمہارے قدموں میں ہوگی، اور اللہ میرے اس دین کو پوری دنیا کے ادیان پہ غالب کر دیں گے، کوئی زمین میں ایسا گھر نہیں رہے گا جس میں اسلام داخل نہ ہو۔ کہتے ہیں یہ عجیب بات ہے، ایک آدمی کو مکے میں رہنے کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے، چاچے کے گھر میں رہتا ہے، اور وہ دعویٰ یہ کرتا ہے
تو آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ ہمیں کوئی بات بتلائیں کہ ہم کسی طرح اس مسئلے کو حل کریں۔ انہوں نے کہا بالکل آسان حل ہے۔ انہوں نے کہا 3 سوال ہم بتاتے ہیں آپ کو، یہ 3 سوال جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں، اگر حضور تینوں باتوں کا جواب دے دیں، تینوں سوال کا جواب دے دیں تو نبی نہیں ہے، اور اگر 3 سوالات کے جوابات نہ دیں تب بھی نبی نہیں ہے۔ کہ نا دشمن کیسے الجھاتے ہیں۔ آج کل آپ تو نہیں دیکھتے ہوں گے یا دیکھتے ہوں گے، آج کل بھی پورا کفر جو ہے نا جی، پورا کفر اسی پہ لگا ہوا ہے کہ کسی طرح اللہ کے اس قرآن کو ختم کرو۔ اس لیے انہوں نے ایک نیا قرآن بھی شائع کر دیا، چھاپ دیا ہے، کہ نیا قرآن بھی چھپ گیا ہے۔ اس میں جتنی قرآن میں جہاد کی آیتیں تھیں وہ نکال دی گئی، اور جتنی آیات میں اللہ نے کافروں سے قتال کا، جہاد کا حکم دیا ہے، اور کافروں سے تعلقات نہ رکھنے کا حکم دیا ہے، اور کافروں کو اپنا ملجا ماوا نہ بنانے کا حکم دیا، وہ ساری آیتیں حذف کر دی ہیں، اس کے علاوہ قرآن شائع کر دیا ہے۔ اور موجودہ قرآن مقدس جو ہے اس پر بھی انہوں نے اشکالات اور شبہات کے بہت بڑے بڑے پہاڑ کھڑے کیے ہیں، جس سے عام بچہ جو ہے، ہمارا نوجوان نسل جو ہے، جو دین سے دور ہے، وہ فوراً بھٹک جاتا ہے۔ کیونکہ ہمارے جو کریم کلاسز ہیں، جو ایلیٹ کلاس ہے، ہمارے جو بڑے لوگ ہیں، یوں سمجھ لو ان کے بچے تو بہرحال ابتدا سے، نرسری سے انگریزی اسکولوں میں پڑھتے ہیں، اور پھر ان کی انتہا جو ہے وہ ہارورڈ اور آکسفورڈ پہ جا کے ہو جاتی ہے، یا فیونکس میں جا کے ہو جاتی ہے۔ تو اب ان غریبوں کو کیا پتا ہے کہ دین کیا ہے، قرآن کیا ہے، اسلام کیا ہے، احکام کیا ہے، حدود کیا ہے، قصاص کیا ہے، شریعت کیا ہے، نبوت کیا ہے، رسالت کیا ہے، ان کو تو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ جب وہ ایک آدھا سوال کرتے ہیں تو ان کا دماغ جواب دے جاتا ہے۔ کیوں؟ دین پڑھنے والے جو ہے نا، معاف کرنا، اب بھی آپ اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہیں، آنکھیں بند کر کے اپنے پورے ماحول پہ نظر ڈال لیں، آج بھی قرآن پڑھنے والا، حدیث پڑھنے والا غریب ہے یا کسی کمی ہاری کا بیٹا ہے؟ تمہارے علاقے میں جتنے وڈیرے ہیں، سردار ہیں، مخدوم ہیں، ان کا کوئی بیٹا آپ نے دیکھا مسجد میں قرآن پڑھتا ہو؟ تم نے کسی صنعت کار کے بیٹے کو دیکھا ہے کہ مسجد میں وہ جناب طلباء کے ساتھ بیٹھ کے قرآن حدیث پڑھے اور دال روٹی کھا کے گزارا کرے اور رات کو چٹائی پہ سوئے؟ تو ان نوجوان بچوں کا قصور کیا ہے؟ ان کو تو ہم نے دین پڑھایا ہی نہیں، دین سکھایا ہی نہیں۔ ایک بہت بڑے آدمی تھے، وہ سید ہیں، ذات کے بھی سید ہیں ماشاءاللہ، ایسے یاد رکھیں سید ذات نہیں ہوتی، ایک مسئلہ یہ بھی دماغ میں رکھ لیں، سید کوئی ذات نہیں ہے، ذات یا قبیلہ جو ہے وہ قریش ہے، اور قبائل جو ہیں وہ بنو ہاشم ہیں، بنو قصی ہیں، بنو مرہ ہیں، بنو ثقیف ہیں، بنو کلاب ہیں۔ یہ سید تو لقب ہے، سید مانا سردار، کہ حضور چونکہ ساری اولاد آدم کے سردار ہیں تو حضور کی اولاد بھی سردار ہے، یہ لقب ہے، ذات نہیں۔
جیسے حضور نے فرمایا تھا ان ابنی ھذا لسید، یہ میرا بیٹا جو ہے حضرت حسن یہ سردار ہے، لعل اللہ یصلح به بین الفئتین العظیمتین من المسلمین، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کا آپس میں لڑائی ہوگی تو یہ میرا بیٹا صلح کا ذریعہ بنے گا۔ اور صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے سچ فرمایا۔ یہ حضرت حسن تھے جو سیدنا علی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہما کی عظیم لڑائی اور جنگ کے ختم کرنے کا ذریعہ بنے اور صلح کر دے۔ حضور کی بات پوری ہو گئی۔ بہرحال آپ جو ہے وہ بات کو سمجھ میں رکھیں، دماغوں میں رکھیں۔ صحابہ میں بھی لڑائیاں ہوئی ہیں، تابعین میں بھی ہوئی ہیں، لیکن یاد رکھو ان کی لڑائیاں جو تھیں وہ کسی اغراض نفسانی کی وجہ سے نہیں تھی، وہ کسی زر زمین کا جھگڑا نہیں تھا، وہ مسئلے کے اجتہاد کا ایک مسئلہ تھا۔ ایک اسپاٹ جماعت کی یہ رائے ہو گئی، ایک کی یہ رائے ہو گئی، دشمنوں نے لڑا دیا۔ ورنہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کے بارے میں کبھی دل میں ذرا سی میل نہیں لے آنا، ورنہ اہل سنت والجماعت سے آدمی نکل جائے گا۔ حضرت علی جو ہیں وہ ابن عم رسول اللہ ہیں، حضور کے چاچے کا بیٹا ہے اور کاتب الوحی ہے اور داماد نبی محمد مصطفیٰ ہے اور زوج حضرت فاطمہ الزہرا ہے اور ابو الحسن والحسین ام کلثوم ہے، اور حضرت معاویہ جو ہیں وہ بھی ابو سفیان کا بیٹا ہے، اور ابو سفیان جو ہے وہ حضور کا سسر ہے، اس کی بیٹی ام حبیبہ حضور کی بیٹی ہے جو حضرت معاویہ کی بہن ہے، اور حضرت معاویہ بھی کاتب الوحی ہیں۔ یہ دونوں شان والے لوگ ہیں، ان میں اگر اختلاف ہوا ہے، جب اللہ نے معاف کر دیا تو آپ اور ہم کون ہیں بحث کرنے والے؟ اللہ نے فرما دیا میں نے سب کو معاف کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ جانتے تھے کہ ان کا جھگڑا جو ہے وہ کوئی ذات کی وجہ سے نہیں۔ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ جس زمانے میں دونوں کی لڑائی بڑے زوروں پہ تھی تو بادشاہ روم کے دماغ میں کیڑا پڑ گیا۔ اس نے کہا کہ آج موقع ہے، یہ دونوں مسلمانوں کی جماعتیں لڑ رہی ہیں اور حضرت علی نے مدینہ چھوڑ کے کوفے کو اپنا دارالخلافہ بنا لیا ہے، ہمارے لیے بڑا موقع ہے کہ اگر ہم اپنی پوری قوت کے ساتھ مدینے پہ حملہ کر لیں تو بس مرکز اسلام پہ قبضہ کر لیں۔ مرکز اسلام تو مکہ اور مدینہ ہے۔ تو شہنشاہ روم کے دماغ میں یہ بات آئی اور اس نے اپنی فوجوں کو بڑے خفیہ انداز میں تیار کرنا بھی شروع کر دیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ملی کہ شہنشاہ روم جو ہے ہماری لڑائی سے فائدہ اٹھا کر وہ مدینہ منورہ اور مکہ پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، تو حضرت معاویہ نے خط لکھا بادشاہ روم کو، اور دیکھیں یہ ایمان کی ضرورت ہے۔ پتہ ہے اس کو کیا لکھا کہ حضرت اور جناب قبلہ نہیں لکھا، یا کلب الروم، اے روم کے کتے، یہ ہے ایمان۔ خط میں لکھ رہے ہیں، بادشاہ کو خط لکھ رہے ہیں، یا کلب الروم، اے روم کے کتے، تم مدینے پہ چڑھائی کرنا چاہتے ہو، خدا کی قسم جس دن تیری فوجیں روم سے نکلیں گی تو معاویہ علی کا سپاہی بن کے لڑے گا میدان میں۔ تم ہمارے جھگڑے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو؟ حضرت علی کو پتہ لگا خدا کی شان ہے، حضرت علی نے بے عین ہی یہی لفظ لکھے جو حضرت معاویہ نے لکھے۔
تو خود اندازہ کر لیں کہ ان کے دلوں میں ایمان کتنا مقدم تھا۔ لڑائی ہے، لڑائی تو باپ بیٹے میں بھی ہو جاتی ہے نا۔ لڑائی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کے درمیان میں بھی ہو گئی، اور دونوں نبی ہیں، دونوں معصوم ہیں، دونوں پیغمبر ہیں، دونوں شان والے ہیں، ناراضگی ہو گئی۔ یہ تو حالات ہوتے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے دیکھے اب دشمن نے کیسے سوال بنائے۔ انہوں نے کہا کہ 3 سوال ہیں، یاد رکھ لو، حج پہ آئے ہو، اللہ نے موقع دیا ہے تو خدا کے لیے کچھ دین سیکھو۔ اب ہمارے ملکوں میں تو بدقسمتی یہ ہو گئی ہے نا جی، تقریریں ہیں، سیاست ہے، بس سیاست ہے اور سیاست ہے، نہ دین ہے، نہ مسئلہ ہے، نہ شریعت ہے۔ وہ لوگ ہیں بیچارے جو مدرسوں میں بیٹھ کے مدرسوں میں اپنے دین پڑھا رہے ہیں، وہ ان کو پڑھائیں گے جو طالب سامنے پڑھے گا، اور ان کی کتنا تعداد ہوگی؟ وہ تو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں، وہ تو 1% بھی نہیں بنتے۔ اب دیکھو نا، 1 ارب 36 کروڑ مسلمان ہے، حج پہ کتنے آ جائیں گے؟ 30 لاکھ، تو کیا بنا؟ کتنا عدد بن گیا؟ کتنی پرسنٹیج ہے؟ ہم تو سمجھ گئے بہت ہو گیا، بہت تو ہو گیا، لیکن مسلمان کتنا ہے پوری دنیا میں؟ اچھا، اور آنے والوں میں بھی دیکھ لو، یعنی شرط لگا کے میں کہتا ہوں، شرط تو حرام ہے، یعنی انعام، کہ 90% جو ہے وہ غریب آیا ہوا ہے، 10% مشکل سے بڑے لوگ آئیں گے، اور وہ بھی اس لیے آتے ہیں کہ یار چلو یورپ جاتے ہیں، دنیا کے دورے کرتے ہیں، سیر کرتے ہیں، یار یہ چلو مکہ مدینہ بھی دیکھا ہو، یہ حج کا ہلا گلا بھی دیکھا ہو، یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ حج کرنے نہیں آتے، وہ تو بڑے بڑے مہنگے پیکج لے کے آئیں گے، 5 اسٹار ہوٹلوں میں رہیں گے، ایئر کنڈیشن گاڑیوں سے باہر نہیں نکلیں گے، ان کو تو جناب 20 قدم بھی چلنا پڑے تو دھوپ ہے، پھر انہوں نے کیا عبادت کرنی ہے یا کیا محنت کرنی ہے؟ اور لاشک فی ذالک صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب نے، محبوب دو عالم نے سچ فرمایا تھا، فرمایا میری امت پہ ایک وقت آ جائے گا، بڑے لوگ جو ہیں وہ سیر و سیاحت کے لیے حج کریں گے، اور مولوی جو ہیں وہ شہرت کے لیے حج کریں گے، اور درمیانہ طبقہ جو ہے وہ تجارت کے لیے حج کرے گا، اور غریب جو ہیں وہ بھیک مانگنے کے لیے حج کریں گے۔ فرمایا حاجی تو خال خال ہوگا۔ آج ایمان سے کہہ لیں، اے حضور کا فرمان آنکھوں کے سامنے ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے جناب 20 حج کیے ہیں، میں نے جناب 20 حج کیے ہیں، 20 حج 30 حج کیے ہیں، میں مکہ شریف میں رہتا ہوں، میں جناب کعبہ شریف میں گیا ہوں۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے لکھا، اللہ پاک رحمت فرمائے، کوئی عورت تھی، پتہ نہیں کون تھی، کسی کا نام نہیں لینا چاہیے، ہم تو سب سے گندے ہیں، اور اس نے کہا کہ جی آپ مولوی لوگ کہتے ہیں وہ فاسقہ ہے، وہ فاجرہ ہے، وہ زانیہ ہے، وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے، وہ فلم ایکٹریس ہے، اس کی تو اللہ نے خاتمہ رمضان شریف میں اس کو موت آئی ہے، اب مولوی صاحب بولو۔ میں نے کہا شریف آدمی، رمضان میں تو ابو جہل کو بھی موت آئی ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ابو جہل بدر میں جب مارا گیا تو رمضان شریف نہیں تھا، تو کیا جنت میں چلا جائے گا؟ یہ عجیب عقیدہ ہے۔ آج اگر کوئی ٹھاکر سنگھ مر جائے، اس کو کعبے کے خلاف میں دفن دے کے مکے میں دفن کر دیں، جنت میں چلا جائے گا؟ جنت کا تعلق ایمان سے ہے، جنت کا تعلق رمضان سے تو نہیں ہے۔ ایمان ہے تو جنت ملے گی نا میرا عزیز۔ اب دیکھیں جی دشمنوں نے کیسے سوال الجھائے۔ انہوں نے کہا جی 3 سوال ہے، اگر تینوں کے جواب دے دے تب بھی سچا نبی نہیں، اور تینوں کے جواب نہ دے تب بھی سچا نبی نہیں، اگر 2 کا جواب دے دے اور 1 کا جواب نہ دے تو پھر سچا نبی۔
انہوں نے کہا یہ امتحان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی سرزمین حرم میں بیٹھے ہیں جہاں اللہ نے تمہیں بھی نصیب کیا. کہو الحمدللہ. حاجیوں کتنے خوش نصیب ہو, آج تم اس جگہ پھر رہے ہو جہاں آمنہ کے لال نے طواف کیا. اللہ اکبر. بس دعا کر کہ اللہ ہماری حاضری قبول فرما لے, ورنہ ہمارے گناہ تو یہ ہیں کہ جب ہم طواف کرتے ہیں تو کسی بزرگ نے کہا تھا کہ کعبے سے آواز آتی ہے کہ بیرون درچے کر دی کہ درون خانہ آئی, اور تم باہر کیا کرتے رہے ہو, کیا بندر بھی آ گئے. ہمارا حال تو یہ ہے. حضور اسی حرم میں ہیں, مسجد الحرام میں ہیں, اللہ تعالی کے کعبے کے اندر ہیں, حریم کعبہ میں ہیں, صحن کعبہ میں ہیں, اور یہودی اپنا کافروں کا, مشرکوں کا, سرداروں کا ایک بڑا وفد بن کے حضور کی خدمت میں آیا. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, اگر آپ نے ہمارے سوالات کے جواب دے دیے تو ہم سمجھیں گے آپ اللہ کے سچے نبی ہیں, اور پھر ہم بھی ایمان لانے کے بارے میں غور کریں گے کہ ایمان لے آئے. اور اگر آپ نے جواب نہ دیے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں, تو پھر بلا وجہ آپ بھی اس مسئلے کو بند کریں. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے پوچھو. انہوں نے کہا حضور ایک بات تو یہ بتلائیں کہ ہر بندے میں, ہر جانور میں, ہر جاندار میں اللہ نے روح پیدا کی ہے. روح ہے تو زندگی ہے, روح نہیں تو زندگی نہیں ہے. یہ روح کیا چیز ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہمیں یہ بتلائیں کہ ایک بادشاہ دنیا میں ایسا بھی گزرا ہے جو مطلع الشمس پہ بھی پہنچا ہے, جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے, اور جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں بھی پہنچا ہے. وہ بادشاہ کون تھا؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ کچھ نوجوانوں نے اپنے ملک کی حکومت سے بغاوت کر کے ملک چھوڑا, کسی غار میں پناہ لی. اور نوجوانوں کا کیا قصہ ہے؟ یہ ہمارے 3 سوال ہیں. اگر آپ ان کا جواب دے دیں تو پھر ہم ایمان کے بارے میں سوچیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل ان کے جواب دوں گا. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, یہ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ابھی ہمیں جواب دیں, کل دے دیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور حاجیوں خدا کے لیے اپنے عقیدے درست کرو. اگر انبیاء عالم الغیب ہوتے تو کبھی نہ کہتے کہ میں کل جواب دوں گا. اس لیے کہا کل جواب دوں گا کہ یہ سوالات میرے سامنے آئے ہیں, جب تک اللہ جواب نہ دے تو میں کیسے جواب دوں. اس لیے اپنے عقیدے صاف رکھو. یہ تو کہہ دیتے او جی انبیاء بھی عالم الغیب ہیں اور اولیاء بھی عالم الغیب ہیں, بس فرق اتنا ہے اللہ کا علم ذاتی ہوتا ہے اور ان کا عطائی ہوتا ہے. اور اللہ کے بندے جن کا وجود ہی اپنا نہیں تو ذاتی عطائی کی کیا بحث ہو گئی, ان کی تو ہر چیز عطائی ہے. پہلے تو یہ بات کرے کہ انبیاء کا وجود اپنا ذاتی ہے یا اللہ نے ان کو پیدا کیا. تو اگر ان کی اپنی ذات ہی عطائی ہے تو پھر یہ کیا کہ یہ ذاتی علم ہوتا ہے اور یہ عطائی علم ہوتا ہے, اور اللہ نے ان کو سب دے دیا ہے, اور اب وہ ذرے ذرے کو جانتے ہیں, اور اللہ کے اولیاء کو بھی ذرے ذرے کا علم ہوتا ہے. اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, اتنا کتابوں میں لکھا ہے کہ جب نطفہ عورت کے رحم میں قرار پکڑتا ہے تو پیر دیکھ رہا ہوتا ہے. اچھی ڈیوٹی لگائی ہے پیر کے دن میں, ماشاء اللہ. پیر کے دن میں کام دیکھو کیسا لگایا ہے. پتہ نہیں یہ کیا لوگ ہیں جو مرضی آئے دماغ میں کہہ دیں, یہ بھی نہ سوچیں کہ اولیاء اللہ کی ہم توہین کر رہے ہیں.
اور کسی غیر محرم عورت کے نعوذ باللہ اعضاء پہ نظر ڈالنا شریعت میں حلال ہے؟ وہ تو نظر ڈالنا حرام ہے، تو پھر کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا مطلب؟ اس کے چہرے پہ نظر ڈالنا حرام ہے، کہ جائے کہ اس کے رحم پہ نظر ڈالی جائے؟ خدا کا خوف کریں، پتہ نہیں ایسا کوئی دماغ آتا ہے نا ان کا، جب وہ آدمی عشق میں آتا ہے نا جس کو کوئی پتہ نہیں لگتا تھا نا، جب آدمی مجنون ہو جاتا ہے نا، جنون ہو جاتا ہے، عشق کا غلب میں آ جاتا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں لگا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ہاں یاد رکھو، اگر کوئی پھر اعتراض کرے کہ اللہ کو پتا ہے تو وہ خالق ہے، اس کی مرضی ہے، اس کے آگے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وہ مخلوق نہیں ہے کہ اس کے لیے احکام ہوں کہ دیکھنا جائز ہے یا ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے، وہ تو خالق ہے، وہ تو پیدا کرنے والا ہے۔ اس نے تو ہمیں جہاں پیدا کیا، ابلیس کو بھی پیدا کیا، جہاں بکری کو پیدا کیا، خنزیر کو بھی پیدا کیا۔ اس کے سامنے تو کوئی چیز چھپی ہوئی ہو نہیں سکتی، وہ خالق ہے۔ یاد رکھو، خالق کا حکم اپنا، اس سے تو کوئی سوال ہی نہیں ہو سکتا۔ مسئلہ ہوتا ہے مخلوق میں، کیا مخلوق میں بھی کوئی عالم الغیب ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ خالق کے بارے میں تو سوال ہی نہیں ہے۔ اب جناب دیکھیں کہ حضور پاک نے، سرکار دو جہان نے، رحمت دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دیر موقع ملے حضور پہ درود پڑھا کرو۔ یہ انگوٹھے چومنے کام نہیں آئیں گے، یہ درود شریف کام آئے گا۔ یہ ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے، ایمان سے کہو۔ حضور فرماتے ہیں جب اذان ہو تم بھی اسی طرح کہو جیسے مؤذن کہہ رہا ہے، جب ختم کرے تو کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، اور پھر مجھ پہ درود پڑھو اور میرے لیے دعا مانگو، اللہم رب هذه الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت محمد الوسیلۃ وابعثہ مقاما محمودا، فرمایا حلت شفاعتی، پھر تیرے لیے میری شفاعت لازم ہو گئی۔ کتنا آسان کام ہے حضور کی شفاعت مل جائے۔ اب جناب انہوں نے، آپ نے فرمایا کل جواب دوں گا، وہ چلے گئے۔ اب دیکھو خدا کی قدرت ہے، اللہ کے انبیاء پر بھی امتحان آتا ہے۔ اب حضور فرماتی ہے کہ میں کل کی انتظار میں ہوں، لیکن ما نزل جبرائیل، اللہ کا فرشتہ جبریل کوئی جواب لے کے نہیں آیا، وحی نہیں آئی۔ حضور فرماتی ہے میں مکے سے باہر چلا جاتا ہوں، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بیٹھتا ہوں، انتظار کرتا ہوں، لیکن ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، اور کافر روزانہ خوش ہو کے مقابلہ کرتے ہیں اور آ کے مطالبہ کرتے ہیں کہ جناب آپ اگر سچے نبی ہیں تو ہمارے جواب دیں، اور میں کیسے جواب دوں؟ حضور فرماتی ہے یہ جو فترت کا دور گزرا ہے نا، وحی نہ آنے کا، اتنا میرے اوپر امتحان ہو گیا کہ میں گویا اپنی زندگی سے بھی مایوس ہو جاتا تھا کہ اب دشمنوں کے سامنے میری نبوت و صداقت داؤ میں لگی ہوئی ہے، اور اللہ کی شان ہے کہ اللہ وحی نہیں بھیجتے، جواب نہیں دیتے، اور جب تک اللہ حکم نہ بھیجیں، وحی نہ بھیجیں، تو میں اپنی طرف سے کیسے جواب دوں؟ کون سی کتابیں ہیں کہ میں پڑھ لوں؟ کون سا ذریعہ مواصلات ہے کہ کسی کو فون کر کے پوچھ لوں؟ کئی دن جب گزر گئے، حضور فرماتے ہیں میں غم میں بالکل ڈوبا ہوا تھا کہ نزل جبرائیل آ گئے، آ کے سلام کیا اور فرمایا ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، ولا تقولن لشیء انی فاعل
ذلك غدا الا ان يشاء اللہ۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی آپ نے یہ کیسے جرت کی کہ کہہ دیا میں کل جواب دوں گا؟ آئندہ خبردار کبھی یہ نہ کہنا، ساتھ کہا کرو کہ اللہ نے چاہا تو کل جواب دوں گا۔ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، ہم نے وحی روک دیا۔ تو آپ نے کیسے فرما دیا کہ میں کل جواب دوں گا؟ میں نہ چاہوں میری مرضی، کیسے جواب دیں گے آپ؟ آئندہ بالکل ولا تقولن لشیء، کسی چیز کے بارے میں بھی یہ نہ کہنا کل ہوگا، کہو انشاءاللہ، اللہ نے چاہا۔ تو کوئی بھی کام کرے مسلمان تو کہے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا بھی تو میں کل حاضر ہوں گا۔ اگر اللہ نہ چاہے تو پھر میں کیسے حاضر ہو سکتا ہوں؟ اور اس کے بعد پھر اللہ پاک نے سورۃ الکہف نازل فرمائی، اور سورۃ کہف میں اللہ نے ساری تفصیل بتا دی کہ میرے مدنی اصحاب کہف کا یہ واقعہ ہے، ذهب الفتية إلى الكهف، کہ ان نوجوانوں نے کیسے غار میں پناہ لی، پھر ہم نے ان کو 309 سال تک کیسے سلا دیا۔ اور وہ بادشاہ جو مطلع شمس پہ پہنچا ہے، فرمایا ذوالقرنین حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم۔ اللہ نے سورۃ کہف میں اصحاب کہف کا بھی پورا قصہ سنا دیا، ذوالقرنین کا بھی پورا قصہ سنا دیا، اور جو تیسرا سوال تھا روح کے بارے میں اللہ نے وہ بھی بتلا دیا۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ اگر میرے مدنی آپ سے کوئی روح کے بارے میں پوچھے تو کہے روح میرے رب کا حکم ہے، میرے رب کا امر ہے، ہمیں پتہ نہیں کہ روح کیا چیز ہے۔ اللہ نے فرمایا تم کو جتنا میں نے علم دیا ہے تھوڑا سا علم ہے، تم اس بات کو سمجھ ہی نہیں سکتے، بس روح کے بارے میں کوئی جواب نہ دیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 2 سوالوں کے صحیح جواب دے دیے اور ایک سوال کے جواب میں کہہ دیا کہ اللہ کا امر ہے ہم نہیں جانتے ہیں، اب جناب قریش گئے یہودیوں کے پاس، انہوں نے کہا سچی بات تو قریش یہ ہے کہ وہ رسول اللہ ہے، اللہ کا سچا نبی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی تو سچا ہے لیکن ہم بھی نہیں مانتے، ماننا تم بھی نہ، لیکن ہے نبی سچا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو اس لیے نہیں مانتے ہیں کہ ساری نبوت جو تھی وہ بنو اسرائیل میں آ رہی تھی، اللہ نے جتنے انبیاء پیدا کیے بنو اسرائیل میں پیدا کیے ہیں، آپ کے آنے سے نبوت جو ہے وہ منتقل ہو گئی، ولد اسرائیل کے بجائے ولد اسماعیل میں چلی گئی، حضرت اسحاق کی اولاد کے بجائے اسماعیل کی اولاد میں چلی گئی، ہم تو اس لیے نہیں مانتے ہیں۔ اور قریش نے کہا ہم بھی تو اسی لیے نہیں مانتے ہیں نا کہ ہمارا عزیز ہے، رشتہ دار ہے، اور اس کو تو اللہ نے نبوت دے دی، ہم کدھر جائیں؟ ہم بھی ضد میں نہیں مانتے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جناب حضور کی نبوت تو سچی ہو گئی، ثابت ہو گئی، دشمن نے مان بھی لیا۔ اور عجیب بات سنو آجیو، ایک دفعہ ابو جہل طواف کر رہا تھا، یہ طواف کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، طواف ابو جہل نے بڑے کیے۔ دعا یہ کرو اللہ ہمیں ایمان کی دولت کے ساتھ طواف نصیب کرے، دعا یہ کرو اللہ ہمیں حضور کی غلامی کے ساتھ طواف نصیب کرے، دعا یہ کرو کہ اللہ ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں طواف نصیب کرے، ورنہ طواف کیا ہے؟ طواف تو بڑی دنیا نے کیے ہیں، طواف تو ابھی لہب بھی کرتا تھا، ابھی جہل بھی کرتا تھا،
امیت ابن خلف بھی کرتا تھا، عتبہ عتیبہ شیبہ ربیعہ بھی کرتے تھے، اور ان کو بھی جب مشکل پکڑتے تھے نا، ان کو بھی کوئی مصیبت آتی تھی، وہ بھی ملتزم کو آگے چمٹ جاتے تھے۔ مکے والے کافر مشرک جن کا 360 خدا تھے، جب دکھ آتا مصیبت آتی وہ بھی ملتزم پہ کھڑے ہوتے تھے، یا رب البیت العتیق۔ یہ تو ہمارا مسلمان بہادر ہے نا، اس پہ جو مصیبت آئے نا، یہ اب بھی یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یہ بڑا بہادر مسلمان ہے ماشاءاللہ۔ ملتزم پہ جو کھڑا ہو کہتا ہے پیر سائیں آپ کی مہربانی ہے، آپ نے ہمیں مکے بھیجا ہے، یعنی یہاں بھی پیر نے بھیجا، اس کو خدا نے نہیں بلایا۔ ہمارے عقیدوں کا یہ حال ہے۔ طواف کر رہا تھا، ایک سردار بھی اس کے ساتھ طواف کر رہا تھا قبیلے کا، اس سردار نے پوچھا، اس نے کہا ابی جہل، یہ ابی جہل تو ہم کہتے ہیں نا، تو اس کی اپنی کنیت تو بھی ہو تو اپنے آپ کو ابوالحکم کہلاتا تھا۔ عمرو ابن ہشام اور کنیت اس کی ابوالحکم تھی، لیکن حکم کیا ہوا، واقعی جہل تھا۔ تو اس نے پوچھا، اس نے کہا کہ ابھی جہل، یہ میں نے سنا ہے کہ مکہ شریف میں ایک نبی پیدا ہوئے ہیں جن کا نام محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام۔ تو تم لوگ جانتے ہو کہ وہ کون ہیں، کیا وہ سچا رسول ہے، سچا نبی ہے، کیا بات ہے؟ ابو جہل کہنے لگا، اس نے کہا سردار جی اگر ہم نہیں جانتے تو کون جانتا ہے؟ او بھائی ولد فینا عاش فینا لبس فینا، وہ تو ہمارے قبیلوں میں پیدا ہوا، یہاں بچپن گزرا، یہاں جوانی گزری، ہم نہیں جانتے تو کون جانتا ہے؟ اس نے کہا نہیں مجھے یہ بتاؤ کہ وہ سچا نبی ہے۔ تو ابو جہل نے ادھر دیکھا کہ کوئی سن تو نہیں رہا میری بات، جب تسلی ہو گئی قریب کوئی نہیں، کہنے لگا بات یہ ہے کہ ہے تو سچا نبی۔ یہ ابو جہل کہہ رہا ہے، کہتا ہے کہ نبی سچا ہے۔ اس نے کہا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ سچا؟ اس نے کہا عجیب آدمی ہے سردار صاحب کہ جس بندے نے 40 سال میں کسی بندے پہ بھی جھوٹ نہیں بولا، وہ خدا پہ کیسے جھوٹ بولے گا؟ دیکھو ابو جہل کی دلیل کتنی مضبوط ہے۔ اور اس نے کہا 40 سال میں تو حضور نے کسی انسان پہ بھی جھوٹ نہیں بولا، تو اب وہ کیسے خدا پہ جھوٹ بولے گا کہ اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے، نبی بنایا ہے، وحی آئی ہو، نبی سچا؟ اور انہوں نے کہا ابو جہل اگر سچا ہے تو پھر مان لو، پھر جھگڑا کیا؟ اور انہوں نے کہا یار مان کیسے لیں، ہمارے ان کے قبیلے کا مقابلہ ہے، منا امیر و منہم امیر، کبھی ہم مکے کے امیر بنتے ہیں کبھی وہ بنتے ہیں، کبھی ہم وزیر بنتے ہیں کبھی وہ بنتے ہیں۔ اب ان کو تو اللہ نے ان کے گھر میں نبوت دے دی، تو ہمیں نبوت تو مل نہیں سکتی، ہم مانیں گے نہیں، مر جائیں۔ تو اب اصل مسئلہ سمجھو، اتنی ساری محنت میں نے کیوں کی ہے؟ یاد رکھو کہ روح کے بارے میں تو کوئی جانتا ہی نہیں کہ روح کیا ہے، پھر عالم ارواح کا کیا مطلب؟ اور پھر قرآن میں ہے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد ہے ان سب کے ارواح کو اللہ نے نکالا، اور حدیث میں آتا ہے اخرج من صلب آدم، اللہ پاک نے حضرت آدم کی پشت سے ان کی ذریت کو نکالا، کذرے جیسے چھوٹے چھوٹے سے کیڑے ہوتے ہیں، یہ شکل دی اللہ نے ان کو، اور اس کے بعد پھر ان سے وہ وعدہ لیا تھا لست بربکم قالوا بلا، یہ وعدہ عالم ارواح میں ہوا۔ اور یاد رکھو کہ پھر عالم ارواح ایک عالم ہے، اور روح تو کوئی جانتا بھی نہیں کہ کیا چیز ہے، اور اس تو حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ روح کی اشکال بھی دکھائی گئیں، اور حضرت آدم نے جب دیکھا تو فرمایا کہ یا اللہ یہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ آپ کا بیٹا ہے، یہ پیغمبر ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے پوچھا اس کی کتنی عمر ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ 60 سال ہے۔ تو حضرت آدم نے کہا یا اللہ یہ تو بڑی تھوڑی عمر ہے، آپ میری عمر سے 40 سال ان کو عطا فرما دیں۔
تو اب حضرت آدم نے شکلیں بھی دیکھی. اللہ اکبر. تو یاد رکھو کہ روح کی حقیقت کو یاد رکھو، روح کی حقیقت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. لیکن اللہ اس روح کو انسان میں ڈال دے تو انسان کو ہر کوئی دیکھتا ہے. اللہ روح کو اگر کسی حیوان میں ڈال دے تو ہم اس حیوان کو تو دیکھتے ہیں لیکن روح کو ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں. یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب روح پرواز کر جاتی ہے تو اب آنکھیں کھلی ہوئی ہیں تو ہم آنکھیں بھی بند نہیں کر سکتے ہیں. کیوں؟ اذا انقطع روح عن الجسد، جب روح جسد سے منقطع ہو گئی تو گویا موت اس پہ آ گئی. موت کا معنی ہی یہی ہے انقطاع الروح عن الجسد. لیکن اس روح کو اللہ پاک ایک حقیقت اور ایک جوہر کا رنگ دیتے ہیں، تب ہی تو فرشتے جو ہیں وہ مومن کی روح کو جنت کے کفن میں لپیٹ کے علیین میں لے جاتے ہیں اور کافروں کی روح کو وہ جہنمی کفن پہنا کے سجین میں لے جاتے ہیں. تو اللہ جب اس کو کوئی شکل دے دیتے ہیں تو وہ نظر آتی ہے. جب تک اللہ اس کو کوئی شکل نہ دے دیں تو اس کو کوئی نہیں پہچان سکتا. تو بہرحال ایک عالم ارواح ہے، ایک عالم مثال ہے، ایک عالم دنیا ہے، ایک عالم برزخ ہے اور ایک عالم آخرت ہے. انشاءاللہ زندگی باقی تو بات باقی. سوال آپ کے کل بہت سارے بچ گئے. کہتے ہیں جی کہ میں نے جب یہاں حج کے لیے آیا تھا تو بہرحال قربانی میں نے سمجھا حکومت کرے گی. حکومت کیوں قربانی کرے گی؟ حج تم کرو گے، قربانی حکومت کرے گی. قربانی بھی تم کرو گے، حج کی بکری بھی تم دو گے. بہرحال اگر نہیں دی ہے تو اب تمہارے ذمہ دو ہو گئی. اگر پچھلا حج ہے، اگر یہی حج ہے اور بکری رکھنے کا پیسہ نہیں ہے تو کوئی مشکل نہیں، 3 روزے رکھ لو اور 7 روزے حج کے بعد رکھ لو. میرا دادا دادی فوت ہو گئے، ان کے لیے عمرہ کرو، حج کرو، جو مرضی آئے کرو. کہتے جی کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں تصوف کے بارے میں، تصوف کا معنی ہوتا ہے انسان کا تزکیہ باطن، جس کو قرآن احسان کہتا ہے، حدیث احسان کہتی ہے. تو جو تصوف کتاب و سنت کے تابع ہے وہی تصوف ہے، وہی طریقت ہے. اور جو قرآن و سنت کے خلاف ہے وہ ہلاکت ہے، بدعت ہے، تباہی ہے. اگر ہمارے حاجی جو ہیں عمرہ کرنا چاہیں تو مسجد عائشہ سے کر سکتے ہیں. مسجد عائشہ سے کریں، جیرانہ سے کریں، جس کو بڑا عمرہ کہتے ہیں. وہاں سے حضور پاک نے کیا ہے اور یہاں سے بی بی عائشہ نے کیا. ایک آدمی نے عمرہ کرتے ہوئے صفا مروہ پہلے کیا، پھر طواف واجب کیا، پھر حلق کرایا. اس صورت میں کوئی اگر عمرے میں اس نے صفا مروہ پہلے کیا ہے، طواف بعد میں کیا، عمرہ ہوا ہی نہیں. پہلے طواف ہوگا پھر صفا مروہ ہوگی. دوبارہ عمرہ کرو. اگر ایک آدمی نے طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نہیں پڑھی لیکن دوسرا طواف شروع کر دیا، کوئی حرج نہیں، بعد میں 2 رکعت پڑھ لے. ایک آدمی نے پہلے حج نہیں کیا ہوا ہے، وہ حج پہ آیا ہوا ہے تو جو اس کی مرضی ہے، مکے میں رہنے والا ہے تو مفرد کرے گا. اگر باہر سے آ کے عمرہ کر چکا ہے تمتع ہوگا. اگر میقات سے آنا ہے تو قران بھی کر سکتا ہے. حج بدل بالکل جائز ہے. جو آدمی بھی حج بدل کرے اس سے پہلے یہ دیکھا کرو کہ وہ آدمی مسائل کو جانتا ہو، اس کو حج بدل کے لیے کہے. اگر نہ جانتا ہو کتابیں پڑھ کے سمجھ لو، 1 دفعہ 2 دفعہ 4 دفعہ پڑھو، جو چیز سمجھ نہ آئے نشان لگا کے کسی عالم سے سمجھ لو. کہتے جی کہ اگر آدمی زانی ہے توبہ کر لے بالکل معاف ہو جاتا ہے. اللہ کے بندے تو قرآن ہے کہ شرک کر کے نہ مرو، باقی ہر گناہ توبہ سے دھل جاتا ہے. ہاں زندگی میں تو شرک سے توبہ کرو، وہ بھی اللہ معاف کر دیتے.
کہتے جی کہ ابلیس اکیلا شیطان تھا تو پھر باقی شیطان کہاں سے آ گئے؟ جیسے آدم اکیلا تھا، آپ کہاں سے آ گئے؟ جیسے آپ آدم کی اولاد ہیں، ابلیس کی بھی تو اولاد ہے نا۔ تم تو مٹی والے اتنے پیدا ہو گئے، تو آگ والا ہے کتنے پیدا کرے گا؟ مسجد عائشہ کی عمرہ کرنا صحیح ہے، صحیح نہ ہوتا تو بی بی عائشہ کرتی۔ حاجی قصر نماز پڑھے، میرا بھائی اگر 15 دن ایک جگہ ٹھہرنا ہے تو آپ مقیم ہو گئے، نماز پوری پڑھیں۔ اگر 15 دن نہیں ٹھہر، مثلا ابھی آپ آئے ہیں یہاں، 4 دن کے بعد مدینہ چلے جائیں گے، مسافر ہیں، پھر مدینے میں بھی آپ مسافر ہیں، واپس آنے کے بعد دیکھیں 15 دن ہیں تو مقیم ہیں، نہیں تو پھر بھی مسافر ہیں۔ حاجی جو حج کی بکری دیں گے یہ الگ ہے، وہ جو سالانہ قربانی کرتے ہو وہ الگ ہے، وہ اپنے ملک میں دے دو، حج والی بکری یہاں دے دو۔ اگر آدمی کو قربانی نہیں کر سکتے روزے رکھ لیں۔ خاوند بیوی دونوں کے بعد پیسے نہیں ہیں، بالکل آپ یہ دیکھیں نا پہلے کہ آپ اگر پہلے سے آئے ہیں، رمضان میں آئے ہوئے ہیں، تو آپ پر بکری ہے ہی نہیں، آپ کا حج مفرد ہے، نہ روزے ہیں نہ بکری ہے۔ اب اگر آپ نے عمرہ کیا ہے رمضان کے بعد تو حج تمتع ہے، تو 3 روزے آپ رکھ لیں، یکم 2 3 ذی الحج، 7 روزے حج کے بعد رکھنا کوئی مشکل نہیں۔ کہتے جی کہ خواتین کے لیے نماز پڑھنا اپنے ہوٹل میں گھروں میں افضل ہے، لیکن اگر وہ مسجد الحرام میں آئے تو آپ منع نہیں کر سکتے۔ خدا کے بندے، اب یہ 4 دن کا حرم ہے، تم نے کبھی یہ مسئلہ تو نہیں پوچھا کہ جی بیگم اگر فلم دیکھنے کے لیے جائے یا شاپنگ کرنے کے لیے جائے تو کیا مسئلہ ہے؟ پھر ہوٹلوں میں اکیلا عورت کو چھوڑنا کون سا مسئلہ ہے؟ کوئی اعتبار ہے؟ یہاں فرشتے رہتے ہیں، بالکل ان کو حرم آنا ہے۔ ہاں نماز گھر میں افضل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کوئی گھر بھی تو ہونا۔ میرے پاس 4 گاڑیاں ہیں، 3 گھر ہیں، گھر کی کوئی زکات نہیں ہوتی۔ اگر گھر کرائے پہ دیا ہوا ہے تو جو آمدنی ہوگی اس پہ زکات ہے، گاڑیاں چلاتے ہو جو آمدنی ہوگی ان پہ زکات ہے، گاڑی کی قیمت پہ زکات نہیں ہوتی، وہ تو ذریعہ ہے تمہاری آمدن کا۔ کہتے جی کہ مدینہ شریف سے مٹی لے جائیں، کوئی حکم تو نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ مدینے کی مٹی میں شفا ہے۔ حلق کے وقت خوشبو والا صابن نہ لگائیں، اگر صابن لگانا بھی ہے تو بغیر خوشبو والا، اور آج کل بہت ملتے ہیں بغیر خوشبو والے، یہ ڈیٹول وٹول ملتے ہیں، لائف بوائے وغیرہ ملتے ہیں، تو بدبو ہوتی ہے، اس میں خوشبو تھوڑی ہوتی ہے۔ اگر زیادہ شوق ہے آپ کو صابن کا تو وہ لے لیں، یا کپڑے دھونے والا لے لیں، سرف والا لے لیں۔ ویسے جو کمپنی والے بڑے ایک استاد ہوتے ہیں، انہوں نے آج کل ایک صابن بھی بنایا ہوا ہے، اس کو حلال صابن، یعنی حاجیوں کے لیے۔ اگر آپ نے مکے میں رہتے ہیں، شوال میں عمرہ کیا ہے تو آپ کا حج تمتع ہوگا۔ میں نے اپنا حج کر لیا ہے، اپنے دادے کا حج کروں گا، مکے میں رہتا ہوں، آپ کا حج مفرد ہے، آپ پر حج کی بکری واجب نہیں ہے، اپنا کرو یا دادے کا کرو، لیکن رکھنا چاہو تو 100 بکری ذبح کر دو۔ میں نے حج تمتع کیا تھا اور صفا مروا نہیں دوڑا تھا، بالکل دم پڑ گئی۔ حج تو اللہ قبول کرے گا لیکن دم ادا کرو۔ بچی کا نام اگر ماریا رکھا جائے، بالکل حضور کی بیوی کا نام ماریا قبطیہ ہے۔ ریحانہ رکھا جائے بالکل جائز ہے، سکینہ رکھا جائے بالکل جائز ہے۔ ہمارے دکان میں ہر سال چوری ہوتی ہے، کوئی گھر کا چور ہوگا اس پہ نظر رکھو۔ وظیفے اگر کام کرتے تو پھر پولیس اسٹیشن بند نہ ہو جاتا، وہ کہاں سے کھائیں گے بیچارے۔
بہرحال حفاظت کرو، باقی آیت الکرسی پڑھ کے دم کیا کرو، انشاءاللہ اللہ ہر شیطان سے محفوظ رکھیں گے۔ کہتے جی کہ آپ کے بعد مرید ہیں جو میلاد بھی کرتے ہیں اور انگوٹھے بھی چومتے ہیں، وہ میرے مرید نہیں ہوں گے نا، تم نے کہاں سے خواب دیکھا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پیر ہی نہیں، بیعت ہی نہیں کرتا تو میرا مرید کون ہوگا؟ جب پیر ہی نہ ہو تو مرید تو خود بخود ختم ہو گئے نا۔ میں تو بابا نہ پیر ہوں، نہ فقیر ہوں، نہ عالم، نہ مولوی، ایک طالب العلم ہوں۔ اگر کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے تو اللہ اللہ کے قرآن اللہ کے گھر کے لیے کرتا ہے، میرا تو کوئی مرید شرید نہیں ہے۔ جن کا آپ نے نام لکھا ہے نا ان کے لیے میں دعا کرتا ہوں، بڑے اچھے آدمی ہیں، بڑے منصف اور عدل کرنے والا جج ہے، وہ نام نہیں لیتا تاکہ خوشامد نہ ہو۔ بہرحال اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ جو بھی کرسی پہ بیٹھے ہیں ان کو عدل کرنے کی توفیق دے۔ یاد رکھو ملک عدل سے چلتے ہیں، ملک ظلم سے کبھی نہیں چلتے۔ کہتے جی مجھے پیشاب کے قطروں کا وہم ہوتا ہے، حضور نے وہ بھی علاج بتلایا کہ اپنی طرف سے احتیاط کرو، ورنہ فرمایا اپنے کپڑے پہ تھوڑا سا پانی چھڑک دیا کرو تاکہ تیرا وہم مر جائے گا، یہ پانی میرا پانی ہے، یہ پیشاب نہیں ہے۔ احرام کا کفن، احرام جو ہے اس کو ہم کفن کے لیے رکھ لیں، جو مرضی ہے، تمہارا کپڑا ہے کفن بناؤ یا قمیض بنا لو، تمہاری مرضی، تمہاری چیز ہے۔ کہتے جی شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب کون تھے؟ یہ انہی کی برکت ہے کہ اس ملک میں قرآن ہے۔ تم تو قوالی لے کے آئے نا، وہ قرآن لے کے آئے۔ تم حجرے مجرے لے کے آئے، وہ قرآن لے کے آیا۔ تم اوس اور گیارہویں لے کے آئے، وہ نبی کی سنت اور حدیث لے کے آیا۔ اسی لیے تو وہابی کہتے ہو نا۔ کہتے جی کہ مکہ مکرمہ میں ایسی پانی کی بوتلیں ملتی ہیں جن پر گنیش لکھا ہوا ہے، یعنی وہ ہاتھی ہندو کا خدا، اس کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو آپ مہربانی کر کے متعلقہ جیسے رابطہ عالم اسلامی ہے یا حرم کے ادارے ہیں یا ہمارے گورنریٹ ہے، ثبوت کے ساتھ ان کو لیٹر لکھ کے بھیجیں۔ کہتے جی کہ فجر کے بعد طواف کریں یا عصر کے بعد، تو حنفی حضرات جو ہیں وہ تو سورج نکلنے کے بعد یا مغرب کے بعد پڑھیں۔ باقی ائمہ کے نزدیک حرم میں ہر وقت جائز ہے، کوئی پڑھتا ہے اس کے گلے نہ پڑھو، جو نہیں پڑھتا اس کو رسہ ڈال کے کھینچو نہیں۔ نمازیوں کے سامنے بالکل نہ گزریں، کوشش کریں نہ گزرنے کی، مجبوری ہو تو سجدے والی جگہ سے دور ہو کے گزریں۔ کہتے جی کہ جنات کے خاتمے کے لیے بھی سورت البقرہ قرآن کی سورت ہے، سورت البقرہ گھر میں پڑھو اور سب پہ دم کرو، پانی پہ دم کرو، گھر پہ چھڑکو۔ انشاءاللہ سورت البقرہ پڑھنے سے یہ اللہ کا قرآن ہے اور حضور کا فرمان ہے کہ شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔